معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ پاکستانی آئے روز دنیا کی آنکھیں خیرہ کیے جاتے ہیں، چاہے میدان کوئی ہو، چاہے کوئی مہم جوئی ہو، پاکستانی اپنے زور بازو سے، عقل و دانش سے اعزاز گھر لے آتے ہیں۔ ایک ایسے ہی نایاب پاکستانی دماغ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستانی خاتون ثانیہ عالم نے برطانیہ میں برین آف دا ایئر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ثانیہ کو برطانوی برین ٹرسٹ کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔ ذہانت کے اس مقابلے میں دنیا بھر کے 15 ممالک سے مرد و خواتین نے حصہ لیا تھا۔ ثانیہ یہ ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ اس سے پہلے مشہور و معروف سائنسدان اسٹیون ہاکنگ کو بھی یہ ایوارڈ مل چکا ہے۔ ثانیہ اس ایوارڈ سے پہلے 4 گینیز ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ ورلڈ میموری، ورلڈ سپیڈ ریڈنگ اور ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن شپ کی کامیابیاں سمیٹ چکی ہیں۔ سال 2020 میں پاکستان میں یوتھ ایکسلنس اور 2021 میں امریکی صدر سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ثانیہ عالم پاکستان سمیت مختلف ممالک میں فیوچرسٹک لرننگ انسٹیٹیوٹ چلاتی ہیں، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کی دماغی صلاحیتوں کو کھولنے میں مدد کرنا ہے۔ ایک اور بیٹی بنی پاکستان کا فخر۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور برین آف دا ایئر ثانیہ عالم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل دا وے فرام USA۔ پاکستان یہ آتی ہیں اور پاکستان میں باقاعدہ ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں یہ بچوں کو ٹرین کرتی ہیں، اور اس طرح کی جو کورسز جو ابھی بتائے گئے اور اس سے آگے کے کورسز یہ بھی ینگسٹرز کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کے لیے انہوں نے آفر کیے ہوئے ہیں یہاں کراچی میں بھی۔ السلام علیکم ثانیہ۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اینڈ وی آر سو ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ کہ ہم نے یہ جو ابھی پورا پیکج آپ کے حوالے سے چلایا ہے، اور جتنی خوشی ہم سب کو محسوس ہو رہی ہے، برین آف دا ایئر ایوارڈ آپ کو ملا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کی جانب سے جتنے لوگ GTV سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے آڈینس ہیں، ہماری ٹیم ہے، ہمارا عملہ ہے دفتر میں، ہم سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ نصرت، تھینک یو سو مچ۔ سو ثانیہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے، برین آف دا ایئر ایوارڈ یہ کون سا کانٹیسٹ تھا، اس میں کتنے لوگ تھے، اس میں کیا کیا چیزیں کرنی تھیں، اور وہاں تک پہنچنے میں آپ کی جو جرنی رہی ہے وہ ہم شیئر کیجیے ہم سے۔ نصرت، یہ برطانیہ میں ایک ہے، ادارے کا نام ہے UK برین ٹرسٹ، اور جو 25 سالوں سے اسٹیبلشڈ ہے UK میں، اور اس ادارے کا کام ایجوکیشن ایڈوانس کیا۔ ہر سال ان کا ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو ایسے کسی کی تلاش میں ہوتی ہے جنہوں نے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہو، جو فیلڈ میں جس سے لوگوں کا فائدہ ہوا۔ تو اس سال میں پہلی پاکستانی لڑکی بنی جن سلیکٹ کیا گیا، یہ ایوارڈ دیا گیا آف دا ایئر۔ میرا کام جو میں نے ایجوکیشن پہ کیا، to refine the education system, to advance the education system, not only in Pakistan but worldwide. تو سالوں سے نصرت آپ جانتی ہیں، پہلے آپ جب PTV میں ہوتی تھی تب سے آپ کے پاس ہم آ رہے ہیں، اور کیا ہے ہم نے گریٹ ڈیٹیلز میں کہ ہم پاکستان کے لیے کیسی ٹیکنالوجیز لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جتنا بھی میں نے کام کیا اور اب تک کرتی رہی اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی، اس وجہ سے مجھے یہ آنر ملا گیا برین آف دی ایئر کا۔ جی بہت اچھے۔ اور ثانیہ مجھے اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ نے تو ایوارڈ حاصل کیا ماشاءاللہ، اور ویسے بھی یہ سپر لرننگ ماسٹر بھی ہیں، جو کہ مجھے جب ان سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ دنیا میں صرف 4 لوگ ہیں اور اس میں سے ایک ثانیہ ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اس کے بعد سے میں دیکھتی جا رہی ہوں، جیسے انہوں نے کہا یہ سال سے ہماری ملاقات رہی ہے، لیکن اب یہ ماشاءاللہ اور گرو کر رہی ہیں۔ ثانیہ، اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوگا؟ واٹ ڈو یو پلان؟ آپ کیا پلان کرتی ہیں اپنے کورسز کے حوالے سے جو آپ آفر کر رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں یا اسٹوڈنٹس کی زندگیاں یا امپلائیز کی زندگیاں اور ان کے پروفیشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سوچتی ہیں نیکسٹ آپ کا فیز کیا ہوگا؟ نصرت، سارا پورا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے یہ جو اچیومنٹس ہیں ون آفٹر اور جو ادارہ ہم نے پاکستان میں کھولا ہوا ہے، وہ اسی لیے کہ کیسے ہم پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے یوتھ کا، ہم جو برین کی صلاحیتیں ہیں نا، انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، تاکہ جو پڑھائی، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھائی بہترین طریقے سے کر سکیں، اور جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے
پروسیسنگ پاورز ہیں انفارمیشن کی وہ بڑھا سکیں. سو اس کے سپر لرننگ جو ہمارے کورسز ہیں جس میں یاداشت آ جاتی ہے, اسپیڈ ریڈنگ آ جاتی ہے, مائنڈ ریڈنگ آ جاتی ہے, سیلف مینجمنٹ بھی آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے کیسے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے, اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. نصرت, اس میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم تک پرانے طور طریقوں پر چلیں گے, کب تک وہ پرانے طور طریقے سیکھنے سکھانے کے استعمال کریں گے. دنیا آگے بڑھ چکی ہے, ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, تو یہ سپر لرننگ ٹیکنالوجیز ایجوکیشن سسٹم میں خاص طور پہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی میرا مقصد ہے جس کی وجہ سے ایون یہ مجھے ایوارڈ ملا کہ کیسے جو سپر لرننگ کی اسکلز ہیں یہ ایجوکیشن سسٹم امپلیمنٹ کیے جائیں تاکہ کم ٹائم میں تیزی سے اور زیادہ سیکھ سکے. اور بلکہ آپ کا ایک کورس بھی ہے جو ہمارے یہاں کیونکہ میتھس کو ایک ہوا سمجھا جاتا ہے, بہت ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے, اور آپ میتھس جینیس کا کورس بھی کرواتے ہیں, اس سے بھی یہ کوئی سپر لرننگ ہوتی ہے اینڈ آپ شاید میتھس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. نصرت بالکل, میتھ بھی ہے, اسپیڈ ریڈنگ بھی ہے, میموری بھی ہے, all of this comes in super learning. اور کیوں سپر لرننگ میں یہ سب آتا ہے نصرت, وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ کے پاس دماغ ہے, آپ کو آنا چاہیے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ جسٹ بیکاز دماغ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو استعمال کرنا. یہ تو ویسی بات ہوگی کہ گاڑی ہے تو جسٹ بیکاز گاڑی ہے وہ گاڑی چلانی بھی آتی ہے, تو لیٹ اس رائٹ. سو ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ وہ ٹیکنیک سیکھ جائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ کیسے آپریٹ کرنا ہے اس سپر کمپیوٹر کو, تو آپ اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اچھا, اس وقت جتنے آپ نے اسٹوڈنٹس کو آپ پاکستان میں, کیونکہ دنیا بھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہیں, ان کو ٹرین کرواتی ہیں, لیکن میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں گی, جب پاکستان کے یوتھ سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے کورسز کے دوران, تو آپ نے کیسا پایا پاکستان کے یوتھ کو, کتنا ٹیلنٹڈ پایا, یا انٹلیکٹ لیول ان کا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نصرت, پاکستان تو اپنے دل کے قریب ہے, تو جیسا بھی ہے بہت خوبصورت. اور یہی اکثر لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایک سرٹن لیول آف آئی کیو ہوگا تو ہم سپر لرننگ کے کورسز لے سکتے ہیں, ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن ہوگی تو سپر لرننگ جوائن کر سکتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایز لانگ ایز آپ کی نیت ہے کہ آپ کو ایک سپر ہیومن سپر لرنر بننا ہے, باقی کام ہمارا ہے. آپ 3 دن ہم دیں, چاہے وہ میموری کے لیے ہو, مائنڈ میپنگ کے لیے ہو, اسپیڈ ریڈنگ کے لیے ہو, یا کسی بھی ہمارے باقی کورسز کے لیے ہو, 3 دن میں ہم آپ کی وہ صلاحیت کو بڑھا دیں گے. ویک میں 3 دن ہوں گے تو آپ اس کو, یہ پورا میرے خیال میں منتھ اور 2 months کا کورس ہوتا ہے, رائٹ؟ بٹ ویکلی 3 days. No, so 3 days total course ہے. اچھا, 3 days total course ہے. Okay. Okay. So جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی, میں یہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو برین آف دا ایئر کا اعزاز ملا ہے, اس کی ایک اور خاص بات بھی یہ ہے کہ میرا نام ان لوگوں میں شامل ہوا جن کو پریویسلی یہ ایوارڈ مل چکا ہے, جس میں سے تھے ریناؤنڈ فزسسٹ جو اسٹیفن ہاکنگز ہیں, انہوں نے جو کاسمولوجی پر, یونیورس پر, بلیک ہولز پر پروفاؤنڈ ریسرچ کی, ان کو مل چکا ہے. ناسا کے ایسٹروناٹ اینڈ فارمر یو ایس سینیٹر جان گلین, جو دنیا کے 5ویں ایسے انسان تھے جنہوں نے آؤٹر اسپیس میں ٹریول کیا, ان کو مل چکا ہے. پھر 5 ٹائم اولمپک گولڈ میڈلسٹ اسٹیو ریڈگریو, ان کو مل چکا ہے. ورلڈ چیس چیمپئن گیری کاسپیروف, ان کو مل چکا ہے. تو ان سب ہائیلی اچیو لوگوں کے ساتھ نام آنا, وہ بھی پاکستانی لڑکی کا, یہ ایک اٹس ایک سیکنڈ اعزاز ہے. بالکل, which is why یہ پاکستان کی بہت فخر کی بات ہے. بالکل, بہت فخر کی بات ہے. اور کیونکہ جتنے آپ نے لوگ گنوائے, ابھی ریسنٹ کی اگر بات کریں اسٹیفن ہاکنس کی, تو اتنا کام انہوں نے سائنس میں کیا, اور وہ بلیک ہول کے بارے میں بتایا, اور نہ جانے کون کون سی چیزیں انہوں نے دریافت کی, اور کس کس چیز میں اور وہ جانے والے تھے. خیر اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. سو اس کیٹیگری میں آپ کا نام آنا, کیونکہ ایک اور چیز ثانیہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اجاگر کرنا چاہوں گی کہ ہم ایک رات میں لوگوں کو وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں,
اور وہ مختلف چیزوں پہ وائرل ہو جاتے ہیں جس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, جس کا تعلق صلاحیت سے نہیں ہے, جس کا تعلق انٹلیکٹ سے نہیں ہے. تو ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ ایک وہ لڑکی جس نے اپنے دماغ پہ کام کیا ہے, ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, اپنی لرننگ پہ کام کیا ہے, نہ صرف اپنے اوپر کام کیا ہے. یہ بچے جو ہم نے ساتھ میں دکھائے پیکج میں, جن کو آپ پوری دنیا میں لے کر گئی ہیں, جو آپ کے ٹرین کیے میں ہیں, انہوں نے میڈلز حاصل کیے ہیں, آپ اور بچوں کو ٹرین کری ہیں, پروفیشنلز کو ٹرین کری ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک وہ بات ہے جو ہم سب کو جس پہ اپلوڈ بھی کرنا چاہیے اور جس کی خوشی بھی منانی چاہیے. تو ایک بار پھر ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یو آر پرائڈ آف دا نیشن اینڈ وی آر سپر پراؤڈ آف یو. سپر لرنر ہے, سو وی آر سپر پراؤڈ آف یو. تھینک یو نصرت, تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے ثانیہ کہ آپ نے یہ کورسز کب سے شروع کیے تھے؟ اور مجھے یاد ہے, لیکن لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو ریلیٹ کر سکیں, آپ نے ان کورسز کی وجہ سے اپنا او لیولز بڑی جلدی بڑی کم عمر میں کمپلیٹ کر لیا تھا, تو وہ بھی بتائیے. نصرت یہ ادارے کا نام بتا دیتی ہوں, فیوچرسٹک لرننگ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام ہے. کراچی بیسڈ ہے ہم لوگ, یو ایس میں بھی ایک برانچ ہے, کراچی میں بھی ہے. اور سپر لرننگ جو ہے ہم کافی ٹائم سے اس پہ ریسرچ کرتے آئے ہیں, انسان کی دماغ کی صلاحیتوں کے اوپر, کانشیسنس کے اوپر. اور پھر ہم نے پورا ایک فارمولیٹ کیا دنیا بھر میں, اس کی جا کے ریسرچ اور ٹیکنالوجیز حاصل کیے, ٹریننگز, لائسنسز حاصل کیے, تاکہ ہم پاکستان میں وہ یہ سسٹم اور یہ ساری چیزیں لے کر آ سکیں, تاکہ پاکستان بھی آگے بڑھے اور ایڈوانس ترین ملکوں میں ان کا نام شامل ہو پاکستان کا. جہاں تک آپ نے میری خود کی او لیولز کی بات کی, تو نصرت میں نے امریکہ کی ایجوکیشن کی تھی, تو ہائی اسکول یہاں پر ہوتا ہے. اور میں نے, آپ نے صحیح کہا, میں نے بہت کم عمر میں کر لیا تھا. میں نے ہائی اسکول کے 100, کیونکہ میں ہوم اسکولنگ کر رہی تھی, تو 106 ایگزامس تھے جو میں نے ہائی اسکول کے دیے تھے صرف, اور 11-12 مہینے میں آئی واز ڈن ایٹ دی ایج آف 11. At the age of 11 فری ہو گئی تھی اس وقت صرف, جی اس وقت صرف فیو ٹیکنالوجیز استعمال سپر لرننگ کی. اور اب ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں پاکستان میں کہ کیسے ہر بچہ, ٹائم سب سے بہت قیمتی چیز ہے. تو آپ جو پڑھائی کرتے ہیں, جو بچہ پڑھائی کرتا ہے, کریکولم کا وہ ہے سلسلہ, اس میں سالوں سال پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھنٹوں دنوں کی باتیں ہیں, جو اگر آپ صحیح طریقے سے لرننگ ہاؤ ٹو لرن سیکھ جائیں, تو یہ صرف چند دنوں کی اور مہینوں کی بات ہے. دس از واٹ وی ہیو براٹ اٹ. تو میرے خیال میں پاکستان میں جب آپ زیادہ پینیٹریٹ کریں گی اس حوالے سے, تو اسکولز کو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو سالہ سال کی پڑھائیاں ہیں وہ تو بڑی پھر ہیمپر ہو جائیں گی اس میں, تو وہ آپ نیا سسٹم. جی یہی ٹربل ہمیں بہت آئی ہے کہ ہم کیسی ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آئے. ظاہری بات ہے, ایک پورا طور طریقے سے چلتے آ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم سالوں سال سے, تو اس چیز میں یہ بات لے کر آنا کہ نہیں, ہم آپ کے یوں ہم جو ہے دنوں میں کام کروا سکتے ہیں. تو صحیح بات ہے, اٹس ناٹ ریلی بٹ لیکن ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. سو جب آخری سوال ہے میرا آپ سے, کہ جب آپ کسی کو ٹرین کر دیتے ہیں تو کیا ان کو انٹینشنلی اسی پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے, یا یہ انکلکیٹ ہو جاتا ہے ان کے برین میں کسی نہ کسی طرح, اینڈ آٹومیٹکلی وہ اس پروسیس کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نصرت اپنی پہلی ایگزامپل پہ جاؤں گی جو میں نے گاڑی والی بات کی تھی. جب ایک ٹائم آتا ہے, آپ گاڑی ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ ہر چیز, شیشہ صحیح کیا, بیلٹ پہنی کہ نہیں پہنی, آپ کے ریئر ویو مرر صحیح ہے کہ نہیں صحیح, آپ ٹرن صحیح لے رہے ہیں یا نہیں, یہ ساری چیزیں آپ پہلے کچھ دنوں میں آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد ایک نیچرل, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ گاڑی چلانا شروع کر لیتے ہیں, فلو بن ٹھیک ہے. جاتا ہے. تو سپر لرننگ انسان کے دماغ کے لیے بالکل نیچرل ہے. انفیکٹ یہ اسی لیے اتنی امپیکٹ ہے, اتنی پاورفل ہے, کیونکہ یہ دماغ کے نیچرل طور طریقوں سے پہ بیسڈ ہے. تو جیسے ہی آپ یہ جان جاتے ہیں, تو اس کے بعد it becomes second nature کہ آپ اس کو اپلائی کریں. صحیح. So with that, thank you Sanya for your time. اور جب آپ پاکستان آئیں گی تو I'm expecting you in the studio. پھر آپ یہاں پر آئیے اور پھر ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے. Thank you so much for your time. سو یہ تھی ثانیہ عالم, اور واقعی میں ان کو سالہ سال سے دیکھ رہی ہوں, یہ اسی طرح کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح مجھے ہمیشہ اس چیز پہ بہت خوشی ہوتی ہے, اور میرے خیال میں سبھی کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے, کہ جب ہم اپنی انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, جب ہم اپنے برین کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو جو 2-3 کیٹیگریز میں آپ نے فکس کر دیا ہے وہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں بہت
انٹیلیجنس ہے, ہمارے یہاں دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں ایسے سپر لرنرز موجود ہیں, ایسے انڈیویجولز موجود ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ ہیں, جو پوری دنیا میں جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب یہاں سے ایڈمیشن لے کے اسٹوڈنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں باہر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ یہاں کے بچے ہوتے ہیں, زیادہ تر اس خطے کے بچے ہوتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں. سو میرے خیال میں اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں پہ مزید کام کریں تو یہ بھی ایک وہ ایریا ہے جس پہ کام ہو جائے تو ہم بہت سارے پرابلم سے, بہت سی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ٹرکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں پاکستانی خاتون نے ایک بڑا ہی میں کیا کہوں, بڑا حیران کن کام کیا ہے. بڑی مدد کے اس سے جذبے سے وہ گئی تھیں ٹرکی, اور میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں پوری سٹوری ہم آپ کو بتاتے ہیں آفٹر دا بریک.